اس کو لائٹنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو جھنڈا سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کار خیر کر لے جو اس کو سمجھ آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی سے بیگانہ کر لینا، اپنے آپ کو رسول اللہ کی نسبت سے بیگانہ کر لینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی محبت قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں سمجھائی ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، یہ سارے تعلقات، یہ اگر تمہیں اللہ کے حبیب اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو جب ہم رسول اللہ کی ولادت کی خوشی سے اپنے آپ کو بیگانہ کر لیں اور ہم اپنے بچوں کی ولادت کی خوشیاں منائیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ سے الگ کر لیا۔ اب چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم سجدے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ولادت ہمارے لیے سامان خوشی نہیں ہے تو اس سے زیادہ ہمارے لیے ماتم کی حالت کوئی نہیں ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے اس دنیا میں آنے کی تمہیں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی، مال دیا، پیسے اور آتے ہیں، تم اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، نہیں آتے تو سجدے میں جا کے اللہ سے التجائیں کرتے ہو، یا اللہ مال دے دے، اولاد دے دے، اے اللہ مجھ پہ احسان کر دے، کرم کر دے۔ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یا اللہ تو نے بڑا کرم کر دیا، بڑا احسان کر دیا۔ یہ کرم اور احسان وہ ہے کہ جس کو ہم خود کرم اور احسان گردانتے ہیں، وہ کتنا بڑا کرم اور احسان ہوگا جسے اللہ خود کرم اور احسان کہہ دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بہت بڑا فضل کیا، فضل عظیم کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنا نبی مومنین میں مبعوث فرما دیا۔ لاکھوں کروڑوں مل جانا یہ کوئی کرم نہیں ہے، صالح اولاد کثیر مل جانا یہ کوئی کرم نہیں ہے۔ وہ مجموعی کرم جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر کیا ہے وہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہے، وہ رسول اللہ کی بعثت مبارکہ ہے۔ اور جو اللہ نے فضل عظیم کیا، جو اللہ نے انسانیت پر احسان عظیم کیا، اس احسان کی اگر خوشی نہ ہو تو بندہ کس قدر محسن فراموش ہے۔ 14 اگست پہ اے قائد اعظم تیرا احسان احسان ملی نغمے گائے جاتے، تو یہ قائد اعظم کا پیدا ہو جانا، اس نقشے پہ پاکستان کا بن جانا، اس کے احسان کے تو گیت گائے جائیں، لیکن جو رسول اللہ کی ولادت کہ جس نے پوری انسانیت کو انسان کی غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے اور جگہ جگہ جبی سائی کرنے اور بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے اٹھا کر ان جبینوں کو اللہ کی بارگاہ سے شناسائی عطا فرمائی ہے، اس عظیم ہستی کا آنا جس کو احسان نہیں لگتا وہ شخص کتنا بڑا شیطان ہے، اس کے سینے میں ایمان کہاں ہو سکتا ہے۔ جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بات کی، بالکل حق بات کی کہ جسے رسول اللہ کی ولادت کے احوال سن کر خوشی اور مسرت نہ ہو وہ ایمان سے خالی ہے، بالکل صحیح بات کی۔ تو آج ان کی یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی آئینہ ہے کہ جو ان کو اپنا اکابرین میں شمار کرتے ہیں کہ پہلے دیکھو کیا تھا اور آج دیکھو کیا ہو گیا۔ ایسی تحقیقات اور ایسی مسلک تراشی کہ جو بندے کو بارگاہ رسالت کے احسان کے احساس سے ہی دور لے جائے،
ایسا مسلک بھی کیا مسلک ہوا، ایسا منہج بھی کیا منہج ہوا، ایسا مکتبہ فکر بھی کیا مکتبہ فکر ہوا کہ جس نے بارگاہ رسالت کی محبت کے احساس کو بندے سے چھین لیا۔ وہی سوچ حق ہے، وہی منہج راہ جنت ہے، وہی مکتبہ فکر فکر آخرت سے معمور ہے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوش ہونا اور رسول اللہ کی دوری سے خوف کھانے کا احساس ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ابو لہب کی مذمت میں پوری صورت ہے، لیکن رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، نبی پیدا ہوا یہ خبر نہیں دی، بھتیجا نسبی تعلق۔ تو ابو لہب نے نسبی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو انگلی سے اشارہ کیا کہ آج سے تو آزاد ہے، اچھی خبر لے کر آئی کہ ہمارے ہاں بھتیجا ہوا۔ تو اس کو جہنم میں جو پیر کے دن تخفیف ملتی ہے عذاب میں، اس انگلی کی وجہ سے، اس انگلی کی وجہ سے۔ تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری صورت ہو، وہ اپنے نسبی تعلق پر رسول اللہ کی خوشی کا اظہار کر دے، تو جو مومن رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ایمانی تعلق کی بنا پر اگر رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منائے گا تو کیوں کر اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولادت کے سرور سے مسرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔